11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، غلامان غوث بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً دنیا میں شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو حضور غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمت والرضوان کے مقام اور مرتبے سے ناآشنا ہو۔ بڑے عظیم ولی تھے غوث پاک، بڑے اونچے مرتبے پر فائز تھے غوث پاک۔ اتنا اونچا مرتبہ، اتنا اونچا مرتبہ، اتنا اونچا مرتبہ کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا مقام اونچا ہو اس کی باتیں بھی اونچی ہوا کرتی ہیں۔ ہم لوگ اپنے مرتبے سے ناآشنا ہیں، ناواقف ہیں اور بڑے نہیں بن سکے، اس لیے ہماری باتیں بھی ہلکی ہو گئیں۔ ورنہ مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہو اس کے لفظوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو انسانوں کے دلوں کو چیرنے کی صلاحیت ہے۔ اور جب کوئی انسان بہت بڑا ہو تو اس بڑے انسان کے بول کی اہمیت بھی ہوا کرتی ہے۔ آپ اور ہم کچھ بھی بول کر کے چلے جائیں لیکن ان باتوں کو وہ اہمیت اور وہ درجہ نہیں دیا جاتا۔ لیکن اگر کوئی ملک کا سربراہ کچھ کہہ دے، بڑے منصب پر فائز کوئی کچھ کہہ دے تو اس بات کا وزن بھی ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی قبول کیا جاتا ہے۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ وہی بات کہتے تھے جس بات سے انسان کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، اس لیے کہ وہ حدیث کے عامل تھے۔ جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں غور سے سننا، وہ حدیث کے عامل تھے۔ اور حدیث کیا کہتی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ جب بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اچھی بات بولنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارا محلہ بری باتوں سے گونج رہا ہے، جہاں مسلمان دکاندار بنا گالی شروع ہو گئی۔ اچھی بات کے لیے لوگ ترس گئے، سننے کو نہیں ملتی۔ اور ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخرت پر بھی۔ اللہ والے جب بھی کچھ بولتے تھے تو پہلے سوچتے تھے پھر بولتے تھے، اور ہم پہلے بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں۔ اور اگر بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو سمجھا دوں، مولانا مجھے طلاق دینے کا کوئی شوق نہیں تھا، غصے میں نے کہہ دیا۔ یہ کب کہتا ہے آدمی؟ ہوش میں آنے کے بعد۔ سوچا ہوتا تو پہلے بولا نہ تھا، بولتا نہیں۔ تو ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ پہلے بولتی ہے پھر سوچتی ہے، اور اللہ والے بہت سوچتے تھے پھر بولتے تھے۔ اور جب بولتے تھے تو ایسا بولتے تھے کہ ہم جیسوں کی سال بھر نہیں 10 سال کی تقریریں جو اثر اور جو مقام نہیں رکھتی، وہ ان کے ایک جملے کے اندر وہ اثر اور مقام پیدا ہو جاتا، اور ان کے جملے دل کی دنیا بدل دیا کرتے، افکار و نظریات کے اندر انقلاب پیدا کرتے تھے، یہاں تک کہ چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔
آج مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو بھی 4 باتیں بتائیں، 4 نصیحتیں فرمائیں۔ ہم بھی آپ کے سامنے غوث پاک کی نصیحت پیش کریں گے، ہم بھی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں، فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھئی جمعہ میں خطابات ہوتے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا؟ اجتماعات میں خطابات ہوتے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا؟ 12ویں 11ویں 6ٹھی میں خطابات ہو رہے ہیں، زندگی نہیں بدل رہی؟ تو بدلتی کس کی ہے اس کو قرآن نے بتایا۔ بھئی ہر زمین پر بارش گرے تو سبزہ نہیں نکلتا، زمین اچھی ہو تو سبزہ نکلتا ہے۔ تو قرآن نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو کہ بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ عطا کرتی ہے۔ تو اگر نصیحت ہم قبول نہیں کرتے تو ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، ورنہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی نصیحت کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ ہمارے ایمان کی کمزوری، اب یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، ایمان کے مختلف درجے ہیں، ایمان کی شاخیں ہیں، پھر اس پر کبھی۔ تو سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں فرمائی۔ کتنی؟ بولیے، سنیے گا غور سے۔ نصیحت کرنے والا کوئی آرڈینری شخص نہیں ہے، نصیحت وہ ذات کر رہی ہے جس کو نصیحت کرنے کا حکم حضور نے دیا اور مولا علی نے دیا، اور جن کے منہ کے اندر لعاب دہن رکھ کر کے فرمایا اب تم لوگوں کو نصیحت کرو، وہ ذات نصیحت کر رہی ہے۔ پہلی نصیحت، بہت پتے کی باتیں ہیں چاروں، اگر ہر غوث کا ماننے والا ان باتوں کو پلے باندھ لے تو اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ پہلی نصیحت سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمائی، بیٹے اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھنا۔ اور ہماری پوزیشن کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ سب سے امید رکھتے ہیں، اللہ ہی سے امید نہیں رکھتے، باقی اللہ کے علاوہ سب سے امید۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کے یہاں میرے یہاں شادی ہے، چند سرمایہ داروں کو میں نے دعوت دی، کارڈ بھی دیا، کارڈ لے کر پہنچا بھی دعوت دینے کے لیے، سرمایہ دار آئیں گے، مائنڈ سیٹ کر لیا کہ یہ بڑا آدمی ہے، آئے گا تو کم سے کم 25,000 کا کور تو دے گا، 5,000 کا کور تو دے گا، 10,000 کا کور تو دے گا۔ لیکن جب کور آیا کھول کے دیکھا تو 500 روپے، تو آدمی سر پکڑ لے گا، یہ کیا؟ اور یہ دنیا میں رہنے والا ہر انسان جو بھی انسان سے امید رکھتا ہے اس کو اس تجربے سے گزرنا پڑا ہوگا۔ میرے استاد گرامی مجھ سے فرما رہے تھے ایک مرتبہ، میرے استاد گرامی کی باتیں بڑی اللہ والی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک دن مجھ سے فرما رہے تھے میرا بیٹا جو ہے 93% SSC میں لے کر کے آیا، تو لوگ مجھے مبارکبادیاں پیش کرنے کے لیے آئے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ حضرت بہت خوشی کی بات ہے، کچھ بھی کام ہو ہمیں بتائیے گا، کچھ بھی کام ہو ہمیں بتائیے گا۔ میری خواہش تھی میں بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں، لیکن پوزیشن فیس ایفورڈ کرنے کی نہیں تھی۔ اب ہر کوئی آتا، حضرت کچھ کام ہو تو بولیے، حضرت کچھ کام ہو تو بولیے، اور میرا ضمیر پریشان ہو رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کیسے کہوں کیسے کہوں کیسے کہوں۔ فرماتے عصر کی نماز پڑھ کر کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا سب کہہ رہے ہیں کچھ کام ہو تو مجھے کہنا، لیکن میں تیرے علاوہ کسی سے کہنے کو تیار نہیں، اور رو پڑا۔ فرماتے میں عصر کی نماز پڑھ کر حجرے میں پہنچا، کوئی صاحب آئے، انہوں نے ایک موٹا لفافہ میرے ہاتھ میں دے دیا، بعد میں کھولا تو جتنی فیس کی ضرورت تھی اتنا مجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ اس سے امید رکھو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
جیسی اللہ سے امید رکھو گے اللہ ویسا ہی تمہارے ساتھ سلوک فرمائے گا. تو کیسی امید رکھو؟ اچھی امید. توجہ چاہوں گا، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. کیسی امید رکھو؟ اچھی امید رکھو. اس لیے کہ اچھے سے اچھی امید ہی رکھی جا سکتی ہے. اور میرا مولا کسی ایک معاملے میں اچھا نہیں، وہ خیر مطلق ہے، سوائے اچھائی کے وہ کچھ کرتا ہی. وہ اگر دے دے تو بھی اچھا ہے، اور نہ دے تو ہمارے لیے وہ اچھا ہوگا. تبھی وہ نہیں دے رہا، وہ ہمارے لیے اچھے کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا. اس لیے کہ اس کا نام جہاں قہار ہے، جبار ہے، مالک ہے. دنیا میں مالک تو بہت ہے نا، فیکٹری کے مالک، دکانوں کے مالک، اس کے مالک، اس کے مالک، نوکروں کے مالک، سب مالک ہیں. لیکن ہر مالک مالک جیسا ہی ہوتا ہے، کریم نہیں ہوتا. لیکن ہمارا مالک تو وہ ہے جو مالک بھی ہے اور کریم بھی ہے، جو مالک بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو مالک بھی ہے اور رحمان بھی ہے، اور اس سے زیادہ مہربانی کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو اللہ سے اچھی امید رکھو، اور جیسی امید رکھو گے اللہ ویسا تمہارے ساتھ سلوک فرمائے گا. یہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. تو سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا. شارح فرماتے ہیں کہ یاد رکھو دنیا کے کسی انسان سے امید رکھو گے مایوسی ہو سکتی ہے، لیکن قدرت سے امید رکھو گے کبھی مایوسی نہیں ہوگی. اس سے امید لگائے رکھو اور اچھی امید لگائے رکھو. تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، اچھی امید اور اللہ سے امید لگائے رکھو. یہ پہلی نصیحت. دوسری نصیحت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمائی، بدعت سے پرہیز کرو، بدعت سے پرہیز کرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے یہاں بدعت کا سیلاب آیا ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں اور حضور معین المشائخ جو ہے جوگیشوری کے ایک پروگرام میں ساتھ میں تھے، پروگرام سے پہلے بیٹھے تھے، گفتگو چل رہی تھی. تو انہوں نے کہا جلوس غوثیہ میں 10-20% ڈانس کرنے والے اور ناچنے والوں کو دیکھ کر لوگ جو ہے ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ آپ کی قوم کر رہی ہے، یہ بدعت. اور اس کے نام کے اوپر محلوں میں شور شرابے، یہ سب بدعت ہے. عرس کیوں منایا جاتا ہے؟ اللہ والے کی زندگی کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے، تاکہ ان کے طریقے پر چل کر ہم اس درجے تک پہنچ جائیں، اپنے رب تک پہنچ جائیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ جائیں. اب یہ ڈھول تاشے گاجے باجے سے کون اللہ تک پہنچے گا؟ شور شرابہ مچا کے رکھا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدعت سے پرہیز کرنا. ہر وہ چیز جو سنت کے مقابلے میں آئے اور جس سے سنت مٹ جاتی ہو وہ چیز بدعت ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. آج سنتیں مٹ رہی ہیں اور بدعتیں زندہ ہو رہی ہیں. نئی نئی چیزیں، وہ چیزیں جو سنت مٹانے کا کام کر رہی ہیں وہ چیزیں آج مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں، اور مذہب کے نام پر وہ چیزیں کی جا رہی ہیں جو خلاف شریعت ہے. بدعت کی قسمیں بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، جو سنت کو مٹانے والی نہ ہوں اور اچھی چیزیں ہوں، اس کے لیے کوئی مفاہمے کی بات نہیں. لیکن اگر عرس کے نام پر قرآن خوانی بند ہو جائے، عرس کے نام پر تلاوت بند ہو جائے، عرس کے نام پر نوافل بند ہو جائے، اور عرس کے نام پر جھولے لگنے شروع ہو جائیں، گاڑیاں اور میلے اور ٹھیلے اور بازار، یہ سب چیزیں بدعت ہیں. اس کی شریعت کے اندر کہیں سے کوئی اجازت نہیں. اور یہ دور آنے والا تھا اور ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے زمانے میں جب میری سنتیں مردہ ہو رہی ہوں، اس زمانے میں کوئی میری سنت کو زندہ کرے اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا
تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بدعت سے پرہیز کرنا، جاہلوں کے طریقے پر مت چلو، علماء اور اولیاء کے طریقے پر چلو، مشائخ کے طریقے پر چلو، انبیاء کے طریقے پر چلو۔ آج کیا عرس حافظ ملت نہیں منایا جاتا؟ کیا عرس اعلیٰ حضرت نہیں منایا جاتا؟ کیا عرس حضور مفتی اعظم ہند نہیں منایا جاتا؟ ارے اسی ممبئی کی سرزمین پر عرس اشرف العلماء بھی منایا جاتا ہے، عرس سید العلماء بھی منایا جاتا ہے، عرس احسن العلماء بھی منایا جاتا ہے۔ کون سا ڈھول تاشا ہوتا ہے؟ قرآن خوانی ہوتی ہے، شجرہ خوانی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ عرس نہیں ہے؟ عرس وہی ہے جو تم ڈھول تاشے مناتے ہو اور بجاتے ہو۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا بدعت سے پرہیز کرنا، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاؤ، طریقہ عطا فرمایا گیا۔ یاد رکھیے گا، اولیاء کی بارگاہ میں جانے کا طریقہ بتایا گیا۔ فرمایا گیا جب کسی ولی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاؤ تو پہلے کچھ صدقہ کر کے جاؤ، اور اگر وہاں کوئی مسکین نہ ہو، کوئی غریب نہیں کہ تم اسے کھانا کھلا کر کے جاؤ، تو پھر جا کر کے وہاں اگر آستانے کے قریب مسجد ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد وہ 2 رکعت نفل پڑھ کر پھر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یہ آداب۔ تیسری نصیحت، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو، جہاں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فرمان سننے کو مل جائے بس اس حکم پر عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اور آج گناہ کرنے میں انسان جلدی کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انسان ٹال مٹول کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد تمہارے کانوں تک ٹکرائے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جلدی کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں جلدی کرو۔ اور اس کو حدیث مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، جلدی کرو۔ اب اس کی تشریح میں محدثین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے نا ایک حال پہ کبھی نہیں رہتا، اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ کبھی آپ کو جلدی سے جوش آ جائے گا کہ میں یہ کر لوں، اس وقت آپ کر لو گے تو ہو جائے گا، لیکن آپ نے کہا میں کل کروں گا، کل تک آپ کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر آپ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو، سنو فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاؤ، کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، یہ کام ہو جائے گا تب کروں گا، نہیں، جلدی کرو۔ اس لیے کہ کل کا جو سورج طلوع ہونے والا ہے وہ دیکھ سکو گے یا نہیں دیکھ سکو گے یہ تو تمہیں نہیں معلوم ہے، تو آج کا کام کل پر نہ ڈالو، تو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں جلدی کرو۔ یہ تیسری نصیحت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔ اور چوتھی نصیحت، یہ بہت پتے کی نصیحت ہے، اور اس نصیحت کو پلے باندھ لو، اس نصیحت کو زندگی بھر کے لیے اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو چوتھی نصیحت فرمائی میرے بیٹے اللہ پر کامل بھروسہ کرو، پورا بھروسہ کرو اللہ پر۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ ٹیک کے معنی میں ہوتا ہے، سہارے کے معنی میں ہوتا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا کوئی سہارا ہے؟ جتنے بھی سہارے ہیں، یہ نقطے کی بات عرض کر رہا ہوں قرآن کی روشنی میں، اسے ذہن میں محفوظ کر لو۔ آپ نے کسی انسان پر بھروسہ کیا، اس کے آپ کے بڑے گہرے تعلق ہیں، وہ کبھی آپ کی کوئی بات ٹالتا نہیں، اس امید پر آپ نے اس پر بھروسہ کر لیا کہ یار میں اس کو کہوں گا نا میرا یہ کام کر دے گا، کبھی ٹالتا نہیں، اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے کہ کوئی انسان تو ایسا نہیں جو پرماننٹ زندہ رہنے کے لیے آیا ہو،
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो अब आपके लिए कितना बड़ा सदमा होगा। आपने उस पर भरोसा करके बहुत कुछ इरादे कर लिए, बहुत कमिटमेंट आपने कर लिया, लेकिन मौत से तो आप किसी को रोक नहीं सकते ना। मौत आई, आपके भरोसे का भी जनाजा निकल गया, उसके जनाजे के साथ साथ आपके अरमानों का भी जनाजा निकल गया, उसके जनाजे के साथ साथ। इसी तरीके से किसी पर आपने भरोसा किया कि यार ये हर साल मुझे 50,000 देता है, आइंदा साल भी 50,000 देगा, दिवालिया हो गया, उसका कर्ज में डूब गया। और हम लोग तो देखते रहते हैं। मैं ऐसे शख्सों को जानता हूं, अल्लाह उनके हाल पर करम फरमाया, उनके पुराने दिन उन्हें वापस अता फरमाए, कि जो रमजानुल मुबारक में लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख ज़कात निकालते थे, वो लॉकडाउन के जमाने के अंदर और उसके बाद अपने बच्चों की स्कूल की फीस के लिए गुजारिश करते हुए नजर आए कि तुम्हारे पास किसी का ऐसा वैसा पैसा हो तो दे दो, तो अपने बच्चों की हम फीस दे सके। हालांकि और अभी जो हाल चल रहा है दुनिया का, महंगाई को लेकर और चीजों को लेकर, बड़े बड़े लोगों की हालत पतली होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। अब आपने भरोसा किया ये हमेशा देता था, अभी भी देगा, लेकिन खुद कड़का हो गया, क्या देगा वो। तो अब हम कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं कि गौसे पाक ने ये जो फरमाया कि बेटे अल्लाह पर कामिल भरोसा रखो और भरोसा करो, तो उस रब की जात कैसी है, उसके पास क्या क्या है कि उस पर कामिल भरोसा करें। तो अब सुनो, मेरा रब फरमाता है वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइना, अल्लाह फरमाता है हर चीज का खजाना मेरे पास। ये नहीं कि दौलत का, अनाज का, पानी का, इसका नहीं, हर चीज का खजाना। कुरान अल्लाह अपने बंदों की फितरत को जानता है कि बंदा सोचेगा कि ये मांगू, वो मांगू, वो मांगू, कितना मांगू, क्या मांगू, तो नहीं, तुम जो भी चाहते हो मेरे पास मुख्तसर नहीं है, सबके खजाने मेरे पास। वही मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइना, वही कहता है मालिकुल मुल्क तो उतिल मुल्क मन तशा, वो देने पे आए तो मुल्क के मुल्क अता फरमा दे, लेने पे आए तो मुल्क के मुल्क वापस ले ले, देने पे आए तो इज्जत अता फरमा दे और देने पे आए तो जिल्लत अता फरमा दे। लेकिन फिर इस जुमले पर जो मैंने इब्तिदा में कहा था उम्मीद के हवाले से, कुर्बान जाइए, इसकी तस्दीक इस जुमले से हो रही, बियदिकल खैर, उसके दस्ते कुदरत में भलाई ही भलाई है और वो हर चीज पर कादिर है, वो अपने बंदे को भलाई से नवाजता ही रहता है। बियदिकल खैर, उसके दस्ते कुदरत में भलाई भलाई। अब जो तवक्कुल के हवाले से मैंने बात की ना कि आपने भरोसा किया, वो मर गया, तो उसके मरने के साथ आपके भरोसे का भी जनाजा निकल गया। तो क्या कोई ऐसी जात भी है जिस पर भरोसा किया जाए वो कभी मरने वाली ना हो? तो कुरान ने कहा वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, उस पर भरोसा करो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी मरने वाला नहीं, और वो जात मेरे रब की जात, मेरे रब की जात। हम मरने वालों पर तो भरोसा करते हैं, हमेशा जिंदा रहने वाले रब पर भरोसा नहीं। अगर मगर की गुत्थियों के अंदर अपना वक्त गुजारते चले जाते हैं, उस पर भरोसा करो। और अगर कोई उस पर भरोसा कर ले तो कुर्बान जाइए। कुरान कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह उसके लिए काफी। तो सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये 4 नसीहतें अपने बेटे को फरमाई। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम सब भी अपने आप को कादरी कहते हैं, गौसे पाक का मानने वाला कहते हैं। तो बज़ाहिर तो ये नसीहतें गौसे पाक ने अपने बेटे को की हैं, लेकिन हकीकत में हर मानने वालों के लिए गौसे पाक की ये 4 नसीहतें हैं। अल्लाह से सच्ची उम्मीद रखो, अच्छी उम्मीद रखो, बिदआत से परहेज करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के वजूद में आने के बाद से कई बिदआतें खत्म हुई। जैसे हमारी कौम के अंदर 10 बीवियों की कहानी, लकड़हारे की कहानी, ये सब चला करता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खानी होती है, सूरह यासीन की तिलावत होती है, सारी चीजें।
اب نئی جنریشن کے اندر وہ معلوم ہی نہیں کہ کیا لکڑہارے کی کہانی ہے اور کیا 10 بیویوں کی کہانی، یہ سب ختم. تو کئی بدعات ختم ہوئی. اور آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ عرس کے نام پر بہت ساری بدعاتیں جو ہوتی ہیں، نہ اس میں شریک ہوا کرو، نہ اس کو آپ سنت کا درجہ دیا کرو. جس بزرگ کا عرس آئے سب سے پہلے یاسین شریف، قرآن شریف، ان کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کے آستانے پر حاضر ہونا، ان کی بارگاہ میں یہاں پر جلوس غوثیہ میں حاضر ہونے کی خوب تمنا رکھتا تھا کہ میں کروں، لیکن ایک چیز مجھے یاد ہے کہ جو کسی ولی یا نبی کے وصال کا وقت ہوتا ہے نا، وہ اتنا اہم وقت ہوتا ہے کہ اس وقت ان کی دریائے سخاوت جو ہے وہ جوش میں ہوتی ہے، کیونکہ ادھر روح نکلتی، ادھر مولا کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور اس وقت وہ لٹاتے رہتے ہیں، دریائے کرم جوش میں ہوتا ہے. اسی لیے غریب نواز کی بارگاہ میں عرس میں آنے والے صرف عوام نہیں ہوتی، عوام صرف نہیں پہنچتی، بلکہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء اس کے اندر پہنچتے ہیں. خود حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ بھی عرس میں پہنچا کرتے تھے اس ازدحام کے باوجود، اس لیے کہ وہ وقت جو ہے نا اس میں بہت کچھ بٹتا رہتا ہے. تو یہ غوث پاک کا کرم کہ انہوں نے حاضری کی سعادت عطا فرمائی اور میں پہنچ گیا وہاں. اسی لیے 12 ربیع النور کو بھی میں نے یہاں کے سارے وہ کر کے میں نے کوشش کی کہ پہنچ جاؤ، سرکار کا کچھ کرم ہو جائے. تو خیر، عرض کرنے کا منشا یہ کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو، ان کے توسل سے مانگا کرو، ان کی بارگاہ سے انعام و اکرام کی بارشیں ہوتی ہیں، ان کی بارگاہ سے فیض ملا کرتا ہے، ان کی بارگاہ سے اللہ عز و جل وہ کچھ عطا کرتا ہے جو کہیں اور نہیں ملا کرتا. ان کی ایک نظر پڑ جائے تو انسان کی دنیا آخرت دونوں سنور جایا کرتی ہے. تو آپ ضرور اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں، لیکن غیر اسلامی ساری رسموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اسلامی طور طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ ضرور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے استغاثہ کریں، ان کے توسل سے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، ان کے نام کی نیاز کریں. اور خود حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. مولانا منصور علی خان صاحب علیہ الرحمہ جو ہے وہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ساتھ پہلی مرتبہ، یہ پہلا سفر تھا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا فلائٹ کا، جے پور سے بامبے کا. پہلی بار فلائٹ میں حضرت بیٹھنے جا رہے تھے. تو جے پور میں اتفاق سے پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب علیہ الرحمہ اور مفتی رجب علی صاحب مفتی نانپارہ علیہ الرحمہ، یہ دونوں بھی وہیں جے پور میں تھے، لیکن وہ لوگ بائی روڈ نکلے. اور یہ حضرات جو ہے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اور مولانا منصور علی خان صاحب علیہ الرحمہ، یہ دونوں بائی فلائٹ یہاں حضرت پہنچ گئے. اللہ والوں کی سوچ بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا. ایئرپورٹ پر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہوائی جہاز کا سفر کیسا لگا؟ تو جواب میں حضرت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ اس میں نماز قضا نہیں ہوئی، اور اس میں نماز قضا نہیں ہوتی. اس طریقے سے وقت گزر گیا، آئے، ہوائی جہاز کا سفر مختصر تھا. دوسرے دن مولانا منصور علی خان صاحب سے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے فرمایا مولانا کیا ہوا، نظامی صاحب آئے کہ نہیں آئے ابھی تک؟ کہا حضور ابھی تک نہیں آئے، اس لیے کہ وہ بائی روڈ نکلے تھے، 24 گھنٹے ہو چکے نہیں آئے. پھر 2-4 گھنٹے گزرے، پھر حضرت نے پوچھا کہ نظامی صاحب آئے کہ نہیں آئے؟ کہا حضور ابھی تک نہیں آئے. پھر 2-4 گھنٹے کے بعد پوچھا آئے کہ نہیں آئے؟ تو بولے نہیں آئے. تو کہا اچھا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. دعا کے لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ان حضرات کو خیر و عافیت سے پہنچا. دعا حضرت نے فرما دی. کئی گھنٹوں کے بعد دونوں تشریف لائے. تو مولانا منصور علی خان صاحب نے نظامی صاحب علیہ الرحمہ سے عرض کیا کہ آپ پہلے جائیے حضرت سے ملیے. حضرت بہت پریشان تھے، آپ لوگوں کو بار بار یاد کر رہے تھے. وہ پہنچے تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے ان کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور اپنی جیب سے 11 روپیہ نکالا اور فرمایا کہ جاؤ شیرنی لے کر کے آؤ. پھر 11 روپے کی شیرنی لائی گئی. حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے غوث پاک کی فاتحہ دی اور پھر جو فرمایا وہ سنیے. ارشاد فرمایا میں نے نظر مانی تھی یہ خیریت سے آئیں گے تو میرے غوث کی فاتحہ میرا. اب نظامی صاحب سے پوچھا گیا کہ تاخیر کیسے ہوئی؟ تو فرمانے لگے ہماری گاڑی پلٹی کھا گئی تھی. کہا کس وقت؟ تو جو وقت بتایا تھا وہ وقت وہ تھا جب حضور مفتی اعظم ہند نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو غوث پاک کی نظر سے بہت سارے کام ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ ختم قادریہ کرنا، ختم غوثیہ کرنا، صلاۃ الغوثیہ پڑھنا کوئی پرابلم کی بات نہیں. ہم نے پورے سفر بھر جو ہے بغداد شریف کے اندر زیادہ تر یہی ہم پڑھتے رہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہی پڑھتے رہے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے یہ سب کچھ کرو،
لیکن خلاف اسلام کوئی چیز مت کرو، غلط رسموں سے پرہیز کرو اور غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرو، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ تبارک و تعالی عنہ کے فرمان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔